بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. صدق اللہ علی العظیم. سبحانک اللہم وبحمدک سبحان اللہ العظیم استغفر سبحان اللہ العظیم لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کے 12ویں پارے کے 10ویں رکوع میں ارشاد فرماتا ہے، جس کا خلاصہ یوں ہے کہ اور ظالموں کی طرف مائل نہ ہو کہ تمہیں جہنم کی آگ چھوئے گی. اور اسی طریقے سے اللہ 7ویں پارے کے 14ویں رکوع میں ارشاد فرماتا ہے، اور اگر شیطان تم کو بھلا دے تو یاد آنے کے بعد ظالموں کے پاس نہ بیٹھو. آپ اور ہم دیکھتے ہیں کہ آج کے پرفتن دور میں انسان گمراہیت کا شکار ہوتا چلا جا رہا ہے. بالخصوص موبائل پر ہر کسی کو سن کر اور ہر کسی کے پوسٹ دیکھ کر جیسا اس نے سنا ویسا سمجھ لیا، جیسا اس نے دیکھا ویسا جان لیا. کبھی اس کو یہ زحمت اس نے نہیں اٹھائی کہ علماء اہل سنت، علماء حق سے پوچھیں کہ یہ سننے والا بندہ جس کو میں سن رہا ہوں وہ صحیح ہے، یا جو پوسٹ مجھے بھیجی جا رہی ہے وہ درست بھی ہے یا نہیں، عقیدے کے اندر ہے یا عقیدے کے خلاف ہے. اس کو کوئی مطلب نہیں ہے، بس اس نے دیکھا اور سن لیا. اسی طریقے سے بہت سارے فرقے یوٹیوب، سوشل میڈیا پر، یوٹیوب پر، تمام چینلوں پر آ رہے ہیں جو نسلوں کے عقائد کو برباد و تباہ کر رہے ہیں. لہٰذا میں اس بات پر انشاءاللہ پھر کبھی گفتگو کروں گا، لیکن آج کا جو میرا موضوع ہے وہ اہل تشیع کے متعلق ہے کہ عقائد اہل سنت اور اہل تشیع کے عقائد میں کیا فرق ہے. تو سب سے پہلے اس بات کو عرض کروں اس سے قبل میں ایک سوال کا جواب دینا چاہتا ہوں جو کہ فقیر سے پوچھا گیا تھا کہ محرم شریف کے اندر لال اور ہرے یا کالے رنگ کا لباس پہننے کے متعلق. تو بہار شریعت جلد 3 حصہ 16 کالا، ہرا اور لال. مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، محرم میں یہ کالے اور ہرے کپڑے غم یا سوگ منانے کے لیے پہنے جاتے ہیں، جبکہ سوگ منانا اسلام میں حرام ہے، اور سرخ کپڑے ناسبی خبیث خوشی منانے کی نیت سے پہنتے ہیں. اس لیے محرم میں کالے، ہرے اور لال کپڑے نہیں پہننا چاہیے. ایک اور حدیث اسی متعلق سماعت فرما لیں جو کہ آپ کے سنن ابن داؤد شریف کے اندر ہے، جس کا خلاصہ یوں ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ابن ابی داؤد جلد 3 صفحہ حدیث نمبر 630، جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی
کھانے پینے لباس رہنے سہنے میں تو وہ انہی میں سے ہوگا، قیامت میں اس کے ساتھ حشر ہوگا۔ تو یہ حدیث پاک سے ہمیں ملتا ہے، اور ہمارے علماء اہل سنت بھی اس کو اس لیے منع فرماتے ہیں کہ ناسبیوں سے، رافضیوں سے ہماری مشابہت نہ ہو۔ لیکن اگر کسی کی مشابہت کی نیت نہیں ہے اور ان میں سے کوئی اس کا مقصد نہیں ہے تو پہننا حرام بھی نہیں ہے، لیکن اگر وہ اس نیت کے ساتھ پہنے گا تو یقیناً یہ حرام ہے اس حدیث کے مطابق۔ آگے فتاوی رضویہ شریف جلد 24 صفحہ نمبر 494 پر سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں، عشرۂ محرم میں سبز ہرے رنگے ہوئے کپڑے پہننا بھی ناجائز ہے، اسی حدیث کے مطابق، اور یہ بھی سوگ کی غرض سے ہے۔ عشرۂ محرم میں 3 رنگوں سے بچے، ہرا، لال، کالا، جیسا کہ بار شریعت کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا۔ اب آئیے ہم جان لیتے ہیں کہ عقائد اہل تشیع کیا ہے۔ تو پہلے تو یہ جان لیں کہ اہل تشیع کی کتنی قسمیں ہیں۔ امام جعفر صادق کے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے شہزادے موسیٰ کاظم کو امام مانتے ہیں، اور اسی طریقے سے ان کے آگے اماموں کو امام مانتے ہیں، جیسا کہ ان کا عقیدے میں 12 اماموں کے مطابق وہ اثنی اشعری کہلاتے ہیں، یعنی 12 اماموں کو ماننے والے شیعہ۔ اسی میں سے گروہ ہے جس کو جو ہے بہرہ کہتے ہیں، جو کہ امام زین العابدین امام جعفر صادق کے بڑے شہزادے امام اسماعیل رضی اللہ تعالی عنہ کی امامت کے قائل ہوئے۔ پھر ان میں بھی گروہ ہوئے مستعلیہ، نزاریہ، داؤدیہ اور جو ہے سلیمانیہ۔ تو ان کے عقیدے میں یہ ہے، نزاری جو ہیں ان کا جو امام ہیں اس وقت پرنس آغا خان، اب پرنس عبد الکریم جس کو خواجے بھی کہتے ہیں، ان کے عقائد میں شراب وغیرہ حلال ہے، شادیوں کی کوئی قید نہیں ہے، اور بھی ان کے عقائد ایسے ہیں جو کفریہ ہیں۔ اور اسی طریقے سے داؤدی بوروں کے یہاں بھی جو ہے امام کو یہ لوگ اپنے رسول کے درجے تک مانتے ہیں، اور یہ بھی مانتے ہیں کہ رسولوں سے خطا ہو سکتی ہے معاذ اللہ، اور ان کا عقیدہ ہے کہ جیسا کہ تاریخ فاطمی میں ہے صفحہ نمبر 539 پر، اور ان کے عقیدے بھی کفریہ ہیں، اور یہ جو ہیں قرآن کو مکمل نہیں مانتے، اور ان کا عقیدہ ہے کہ امام جو ان کا ہوتا ہے وہ حرام کو چاہے تو حلال کر دے، حلال کو چاہے تو حرام کر دے معاذ اللہ۔ اسی طریقے سے ان میں جو شیعہ فرقہ ہے جو سب سے زیادہ مشہور ہے، جو ایران وغیرہ میں کربلا، معلی، نجف اشرف وغیرہ میں کثرت سے پایا جاتا ہے، وہ لوگ نماز روزے کے بھی قائل ہوتے ہیں، نماز روزہ بھی پڑھتے ہیں اپنے طریقے سے، اپنے فقہ کے مطابق، لیکن ان کے بھی عقیدے جو ظاہر ہوئے ہیں وہ بالکل قرآن کی نص کے خلاف ہیں، اور اہل سنت کے نزدیک بالاتفاق وہ صراحتاً کافر و مرتد ہیں۔ لہٰذا چند عقائد ان کے یہ فقیر آپ کے سامنے رکھ رہا ہے، جس کو سننے کے بعد کوئی بھی مسلمان ان کے جو ہے عقیدے جاننے کے بعد انہیں مسلمان نہ جانے گا۔
مشکات میں باب علی ابن ابی طالب فصل ثالث صفحہ نمبر 565 پر حضرت علی فرماتے ہیں کہ مجھ سے حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی تم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثل ہے، تمہاری مثل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی۔ یہودیوں نے ان سے دشمنی کی، یہاں تک کہ ان کی ماں حضرت مریم پر تہمت لگائی، اور عیسائیوں نے محبت کی تو انہیں ان کے مرتبے سے آگے بڑھا دیا، انہیں خدا کا بیٹا یا تیسرا خدا مان لیا معاذ اللہ۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ تمہارے بارے میں بھی دو قسم کے لوگ گمراہ ہوں گے، ایک محبت میں حد سے آگے بڑھنے والے، دوسرے وہ جو تم سے دشمنی رکھیں گے اور اس دشمنی کی وجہ سے وہ تم پر بہتان لگائیں گے، اور یہ دونوں فرقے اسلامی حدوں کو پھلانگ گئے، اور ایک کو حضرت علی کی بیجا محبت اور دوسرے کو ان کی عداوت جہنم لے جائے گی۔ آج ہم آپ کو رافضیوں کے بارے میں بتاتے ہیں۔ ان کا پرانا نام شیعہ ہے۔ شیعہ کا معنی پیروکار، طرفدار اور حمایتی کے ہیں۔ چونکہ یہ لوگ حضرت سید علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ وسلام اللہ علیہ السلام کے طرفدار، پیروکار اور حمایتی تھے، اس لیے شیعہ کے نام سے جانے گئے۔ پھر حضرت مولا کائنات علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں یہ لوگ حد سے آگے بڑھتے چلے گئے، اور دیگر صحابہ کرام خاص کر خلفائے ثلاثہ یعنی حضرت ابوبکر، حضرت صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخیاں کرنے لگے۔ رافضی کے معنی ہے میدان جنگ میں اپنے امیر کو چھوڑ کر بھاگنے والے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے حضرت زید بن علی کو ان لوگوں نے اپنا امام و پیشوا مان لیا تھا، اور انہیں اموی بادشاہ ہشام بن عبد الملک کے مقابلے پر کھڑا کر دیا، اور پھر ان سے کہنے لگے کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر سے بیزاری کا اعلان کیجیے، انہیں برا کہیے ورنہ ہم آپ کو چھوڑ دیں گے۔ لیکن حضرت زید نے فرمایا کہ میں نے اپنے خاندان میں کسی کو، یہ کون فرما رہا ہے؟ امام حسین کے شہزادے، سن لے وہ لوگ غور سے، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے خاندان میں کسی کو نہیں دیکھا کہ وہ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کی شان میں گستاخی کرتا ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ عقائد شیعہ دربار اللہ تعالیٰ سماعت فرمائیں۔ اصول کافی جلد 1 پیج نمبر 39 میں یہ لکھتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی زیارت کی کہ وہ 30 سال کا تھا، معاذ اللہ۔ اب یہ عقیدہ بتائی کہ اللہ تعالیٰ جسم و جسمانیت سے پاک ہے، اور ان کے عقیدے میں یہ ہے صراحتاً کفر۔ اب دوسرا عقیدہ ان کا سنیے۔ اصول کافی میں ہی جلد 1 صفحہ 328 میں اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کبھی کبھی جھوٹ بھی بولتا ہے اور غلطی بھی کرتا ہے، معاذ اللہ۔ ان کے یہ عقیدے نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو انوار النعمانیہ میں ہے صفحہ نمبر 237 پر، اور تذکرۃ الائمہ میں صفحہ نمبر 78 پر 78 اللہ تعالیٰ نے لکھتے ہیں یہ لوگ نعوذ باللہ استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل کو پیغام رسالت دے کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا، لیکن وہ غلطی کر کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ اب آپ دیکھیے کیسے عقیدے ہیں۔ حضرت علی خدا ہیں، ان کا عقیدہ یہ۔ تذکرۃ الائمہ میں صفحہ نمبر
77 پہ 77 پہ انہوں نے لکھا، شیعوں نے، اللہ نے اپنے امور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سپرد کر دیے ہیں، جسے تمام مخلوق کی روزی کی تقسیم اور اولاد کی پیدائش وغیرہ حضرت علی جیسا چاہتے ہیں ویسا ہوتا ہے، اس میں اللہ کو کسی قسم کا دخل نہیں، معاذ اللہ، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ کوئی مسلمان ہی ہوگا جو ایسے عقیدے جاننے کے بعد انہیں مسلمان سمجھے۔ اور آگے سنیے، شیعہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرزند ابراہیم کو بلا جنازہ دفن کر دیا، استغفر اللہ۔ فروغ کافی جلد 1 پیج نمبر 112۔ اب آپ مزید جو ہے اور سماعت فرمائیں۔ خاتون جنت اب یہ اپنے آپ کو سیدہ فاطمہ کا بہت بڑا عاشق بتاتے ہیں، جبکہ فروغ کافی جلد 3 صفحہ نمبر 115 پر لکھتے ہیں، تمام اصحاب سوائے 3 یا 4 آدمیوں کے معاذ اللہ سب مرتد ہو گئے تھے، معاذ اللہ استغفر اللہ، جن کو اللہ تعالیٰ قرآن میں جنت کی بشارت دے، جنتی کہے، ان کے لیے کہا جا رہا ہے کہ وہ کافر ہو گئے تھے معاذ اللہ، سوائے 3 یا 4 صحابہ کی، باقی تمام صحابہ ان کے نزدیک کافر ہو گئے تھے۔ اور یہ اصول کافی ان کی کتاب ہے، اس کے صفحہ نمبر 297 پر لکھتے ہیں، دختر نبی حضرت فاطمہ، اب ان کی محبت ذرا دیکھیں، فاطمہ الزہرا سے جو محبت کا یہ دعویٰ کرتے ہیں جھوٹے مکار، کہتے ہیں کہ دختر نبی حضرت فاطمہ زہرا حضرت عمر کے گریبان سے چمٹ گئیں معاذ اللہ اور پکڑ کر اپنی طرف کھینچ لیا، استغفر اللہ۔ یہ سیدہ فاطمہ کی صریح توہین، اللہ اکبر کبیرہ، اتنی پاک دامن عورت اور اس کے لیے ایسے الفاظ استعمال کرنا، اللہ اکبر کبیرہ، اور اپنے آپ کو پھر یہ کہنا کہ ہم خاتون جنت کے بہت بڑے عاشق ہیں معاذ اللہ استغفر اللہ۔ ایسا عقیدہ تو جو ہے کوئی غیر بھی نہیں رکھ سکتا، کیونکہ سیدہ فاطمہ کی پاک دامنی سے غیر بھی اتنے متاثر تھے۔ خاتون جنت کی شان میں ایسے الفاظ غلیظ شیعہ ہی نکال سکتا ہے۔ اور سنیے مذہب شیعہ، قرآن کے بارے میں ان کا عقیدہ ہے، اصول کافی پیج 26 268 26 پر بھی ہے، 263 پہ بھی ہے، 264 پہ بھی ہے، 266 پہ بھی ہے۔ ان کا عقیدہ ہے اصول کافی میں موجود قرآن ناقص ہے اور قابل حجت نہیں، معاذ اللہ، یعنی ان کے نزدیک قرآن بھی مکمل نہیں ہے، یہ جو ہم پڑھتے ہیں وہ ان کے نزدیک صحیح نہیں۔ اور حیات القلوب میں تو باقاعدہ کئی آیتیں انہوں نے نکالی ہیں، جس میں آیتوں میں معاذ اللہ اللہ کے کلام میں انہوں نے غلطیاں نکالی ہیں۔ حیات القلوب ان کی کتاب ہے۔ شیعہ پر کس قدر غضب الہی، جن کے پاس آج تک اپنی الہامی کتاب نہ پہنچ سکی، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ موجودہ قرآن شریف چینجڈ ہے، تحریف شدہ ہے ان کے نزدیک۔ حیات القلوب میں جلد 3 پیج نمبر 10 پر یہ ہے، جامع قرآن جو بعد از رسول اللہ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کیا گیا، اصولاً غلط تھا، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ ان کا عقیدہ ہے جو ہے ہزار تمہاری 10 ہماری، صفحہ نمبر 560۔ امام مہدی جب آئیں گے تو اصل قرآن لے آئیں گے، احسان المقابل جلد 2 صفحہ نمبر 336۔ شیعہ انبیاء کی شان میں انہوں نے اب کیسی گستاخیاں کی۔ ان کا کہنا ہے تفسیر عیاشی میں جلد 1 صفحہ نمبر 181 پر تمام پیغمبر زندہ ہو کر حضرت علی کے ماتحت ہو کر جہاد کریں گے۔ اب بتائیے، حضرت یونس علیہ السلام نے ولایت علی کو قبول نہ کیا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں مچھلی کے پیٹ میں ڈال دیا، معاذ اللہ۔ حیات القلوب جلد 1 صفحہ نمبر 459۔ مرتبہ امامت مرتبہ پیغمبر سے بالا تر ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ، جبکہ عقائد اہل سنت کے نزدیک کوئی بھی غیر نبی سے آگے نہیں بڑھ سکتا، معاذ اللہ۔ حیات القلوب میں لکھتے ہیں جلد نمبر جو ہے جلد 3 صفحہ نمبر 2۔
اب ان کا عقیدہ اور سنیے، شیعہ کے صحابہ کرام کے، حضرت ابو بکر کے بارے میں ان کے کیا عقیدے؟ اصول کافی جلد 1 صفحہ نمبر 420 پر یہ کہتے ہیں حضرت ابو بکر، عمر، عثمان، حضرت علی امامت ترک کر دینے کی وجہ سے کافر ہو گئے، مرتد ہو گئے، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ حضرت عمر کے بارے میں، حضرت عمر برائے بے حیا، بڑے بے حیا اور بے غیرت تھے، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ نور الایمان صفحہ نمبر 75 پر حضرت عباس اور حضرت عقیل ذلیل النفس اور کمزور ایمان والے تھے، معاذ اللہ، حیات القلوب جلد 2 اللہ اکبر کبیرہ۔ ایسے عقائد اور سنیے، کیا اب بھی کوئی انسان ان کو مسلمان سمجھے گا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ عقیدہ سنیے، حضرت عائشہ، حضرت زبیر اور حضرت طلحہ واجب القتل تھے، معاذ اللہ، حضور کی زوجہ کو واجب القتل بتایا۔ بغاوتی بنو امیہ صفحہ نمبر 474۔ حضرت عائشہ کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں، معاذ اللہ، شریعت الشریعت پیج نمبر 45۔ شیعہ کا خمینی لکھتا ہے حضرت عمر کافر و زندیق تھا، معاذ اللہ، استغفر اللہ، اللہ اکبر۔ مزید لکھتا ہے حضرت عثمان غارت گر تھا، ان کی خلافت میں فحاشی کا سلسلہ شروع ہوا، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ کشف الاسرار پیج نمبر 107۔ شیعہ اور مقام زنا، شیعہ لکھتے ہیں کہ جس نے ایک دفعہ متع یعنی زنا کیا اس کا درجہ حضرت امام حسین کے برابر، جس نے 2 دفعہ متع کیا اس کا درجہ امام حسن کے برابر، معاذ اللہ۔ جن نے 3 دفعہ، آپ دیکھیے ان کی محبت اہل بیت سے کیسی محبت کتابیں بھرتے ہیں اور یہ کیسی محبت کرتے ہیں، آپ خود سوچئے، غیرت مند مسلمان ہو۔ جن نے 3 مرتبہ متع کیا اس کا درجہ حضرت علی کے برابر، اللہ اکبر۔ اب دیکھیے کیسی محبت ان کی اہل بیت سے۔ جس نے 4 دفعہ متع کیا اس کا درجہ حضرت محمد، معاذ اللہ، استغفر اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر، معاذ اللہ، ثم معاذ اللہ۔ براہین متع، ثواب متع پیج نمبر 52۔ اگر کوئی شیعہ نماز میں ہو اور مزی ودی، جس سے ہمارے نزدیک جو ہے نجاست غلیظہ ہیں، مزی ودی بے روح پاؤں تک چلی آئے تو وضو نہیں ٹوٹے گا اور نہ ہی نماز فاسد ہوگی۔ مزی تھوک کے برابر ہے، ان کے نزدیک تھوک ہے مزی۔ فروع کافی جلد 1 صفحہ نمبر 21۔ اب بتائیے کیا کوئی شیعہ یہ سننا گوارا کرے گا کہ جو چیز اس کی شرمگاہ میں ہے وہ اس کے منہ میں بھی موجود ہے؟ کیونکہ شیعہ کے نزدیک تو مزید تھوک کی طرح ہے۔ اگر پانی نہ ملے تو استنجا تھوک سے کر لینا چاہیے۔ فروع کافی جلد 1 صفحہ نمبر 11۔ ایسے بے شمار عقائد ان کے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ فرقہ بدترین فرقوں میں سے ایک فرقہ ہے اور بھی ان کے بے شمار عقائد ہیں۔ یہ فقیر کہاں کہاں تک بتائے، بس غیرت مند مسلمان کے لیے یہی کافی ہے۔ اور اللہ اکبر کبیرہ۔ خنزیر کا گوشت کھانے سے کوئی حد شرع نہیں لگتی، ان کی کتاب فروع کافی میں 3 جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 131 پر لکھا ہے۔ اب کیا کیا بتایا جائے، اللہ اکبر۔ جس منہ سے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ کو برا کہتے رہے، اگر مرتے وقت یہ نجاستیں منہ سے نکلی تو کیا تعجب کی بات ہے، غلیظ کو غلاظت ہی نصیب ہوتی ہے۔ یہ لکھتے ہیں فروع میں جب کوئی شیعہ مرتا ہے تب اس کے منہ سے منی کا نطفہ نکل پڑتا ہے، تو ایسا ہی ہوگا جب گستاخیاں ایسی ہوں گی۔ تو اب بتائیے، میں تمام
اہل سنت اور صحیح عقیدہ انسانوں سے یہ پوچھنا چاہتا ہے، یہ فقیر کیا ایسا عقیدہ رکھنے والے مسلمان ہو سکتے ہیں؟ معاذ اللہ، استغفر اللہ، وہ گستاخیاں جو آپ سمجھ ہی نہیں سکتے۔ تو کسی شخص نے مجھ سے پوچھا تھا کہ شیعوں کے عقائد بتائیں، تو یہ مختصر میں نے بتا دیا ہے، آپ خود ہی فیصلہ کر لیں کہ آپ کو کس طرف جانا ہے۔ اس لیے کہتا ہوں، سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے۔ اپنے ایمان کی حفاظت کریں، اہل تشیع سے اپنے آپ کو بچائیں، اور انشاءاللہ العزیز یہ فقیر آپ کو آگاہ کرتا ہے کہ اہل سنت کے سچے مذہب پر قائم رہیں، اور صحابہ اور اہل بیت سب سے محبت کریں جس کا جیسا حق ہے، اور اپنے عقیدے کو مضبوط رکھیں، اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہ کریں۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم اللہ کے آخری نبی و رسول اور اس کے سچے بندے ہیں، اور تمام انبیاء سے افضل، اکمل و اعلیٰ ہیں، اور تمام انبیاء معصوم اور اللہ کے سچے بندے ہیں۔ ہمارا قیامت آخرت کے دن پر، قبر و حشر پر سب پر ایمان ہے، اور تمام صحابہ جنتی ہیں، جن کی جنتی ہونا نص قطعی سے ثابت ہے، رضی اللہ عنہ وارضاہ۔